حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی نے اپنے دوست ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ لیکن امید کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے، اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، کیوں شفیق اتنے جلدی لوٹ آئے؟ سب خیریت تو ہے؟ حضرت شفیق بلخی نے جواب دیا، حضرت میں کیا بتاؤں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں ہی گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ ایک سنسان جگہ جہاں آبادی نہیں تھی، اس جگہ پہنچا، وہیں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑے جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے، لیکن بہت موٹا اور تندرست تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنا خوراک کیسے پاتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی وہ چیز مجبور پرندے کے آگے ڈال دی، اور مجبور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی، اور اس دوسرے پرندے نے اس طرح کئی چکر لگائے۔ آخر کار اس مجبور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ اس ویران اور سنسان جگہ پر ایک پرندے کا رزق اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھے رزق کے لیے شہر شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، شفیق، تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ تم نے آخر اس مجبور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسروں کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا، ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی کنیت ہے۔ شفیق نے کہا، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے۔ میں نے اپنی غلطی سمجھی اور تمہارے بیان سے سیکھا ہے کہ میری زندگی میں اس پرندے کی طرح سب کے لیے سہارا بننے کی کوشش کروں گا۔ اب سے میں بس اپنے رب کے حکم کے مطابق آگے بڑھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور میری کوششوں کو کامیاب بنائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بوجھ نہ بنیں، اور دوسری یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔